چھٹا سال تھا، 5 سال گزر گئے تھے۔ چھٹے اور 7ویں سال چونکہ 70 صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور جو بچے تھے مکہ میں وہ بھی بڑی مشقتوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تکلیفوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تنہا مکہ سے نکل پڑے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چھٹا سال ہے۔ وہ اکیلے مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے کہ مکہ والے بہت سخت اذیتیں دے رہے تھے، نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے، نہ ہی شعائر اسلام پر عمل کی کوئی صورت تھی۔ تو جب مکہ سے باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی، ابن دغنہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا، پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کسی اور جگہ آباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تم جیسا آدمی اگر مکہ میں نہ رہے تو پھر کس کو رہنے کا حق ہے؟ تم سب سے شریف آدمی ہو مکہ کے، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ واپس مکہ چلیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، میں امان دیتا ہوں۔ اس وقت کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پناہ لیتا ہے یا کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر دوسرا کوئی آدمی اس سے لڑنے آتا تو جو پناہ دیا ہوا آدمی ہے وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ مکہ کا رواج تھا۔ تو ابن دغنہ چونکہ بہت ہی مشہور آدمی تھا اور پہلوان بھی تھا، اس نے امان دیا اور کہا واپس چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں لے آئے؟ ان کے قرآن پڑھنے سے فتنہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر والے بچے اور سب لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ابن دغنہ سے سارے مکہ والوں نے کہا اب تو نے ان کو پناہ دی ہے تو ٹھیک ہے، بس ان کو اتنی بات کہہ دے کہ یہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ آواز میں اپنا پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے کہا کہ سب کچھ معاملات صحیح رہیں گے، آپ جب اپنا قرآن پڑھیں تو آہستہ سے پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بالا خانے میں یا نیچے بیٹھتے اور جب تلاوت شروع کرتے تو تلاوت ہوتے ہوتے آواز بڑھ جاتی تھی، اور جیسے ہی آپ کی آواز بڑھتی آس پاس کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے وہ میٹھا کلام سننے کے لیے۔ اس میں جاذبیت ایسی تھی، کھچاؤ تھا قرآن کی آیات میں، جو سنتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر بھیڑ لگنے لگ گئی حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت پر، مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ابن دغنہ سے آ کر شکایت کی کہ پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو پست کر لو، لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بات سن لی۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر ویسی بلند آواز ہونے لگی۔ ابن دغنہ پھر آیا، مکہ والوں نے شکایت کی کیونکہ آپ کی تلاوت سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوتا، قرآن کی آپ تلاوت کرتے اور لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی۔ یہ واقعات تھے